السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ اسامہ تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹی فار ٹاک نیوز۔ جی ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کوآرڈینیٹر اور پبلک ریلیشن افیسر، موجودہ کوآرڈینیٹر عوامی رابطہ جناب سردار عمران یاسین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر جی، ٹھیک ٹھاک سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جی اسامہ، آپ ایک ینگ اور ابھرتے ہوئے آئی تھنک صحافی ہیں، جس طرح جو صحافت سے ریلیٹڈ ہیں، اور آپ کے لیے جو وقت ہے یہ ہے ہی عوام کے لیے، چونکہ میرا ڈیزگنیشن اس طرح کا ہے کہ میں عوام کے ساتھ ہی زیادہ کنیکٹ رہتا ہوں۔ سر سب سے پہلے آپ کا تعلق، آپ کا وارڈ اور آپ کی یونین کونسل سردار محمد ابراہیم خان صاحب اور ریاست میں قدآور شخصیت سردار خالد ابراہیم صاحب سے ہے، تو آپ کو سیاست میں بھی 25-30 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ سردار تنویر الیاس خان صاحب کے ساتھ کیوں ہیں؟ آپ پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتے تھے، نون لیگ میں بھی جا سکتے تھے اور کوئی اپنی بھی جماعت بنا سکتے تھے، لیکن یہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کے ساتھ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجا فرمایا آپ نے، بلا شبہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب اور جناب استقامت کے پہاڑ، اصول کے پہاڑ سردار خالد ابراہیم خان صاحب اس ریاست کی قدآور سیاسی شخصیت تھے، لیکن سیاست میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات کچھ اپنی ترجیحات سیٹ کرتا ہے۔ تو میں نے اپنے علاقے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنی یونین کونسل کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے میں نے یہ کوشش کرنی تھی کہ اپنی ذات کے سے باہر ہو کر، اپنی ذات سے اوپر ہو کر، جو بھی وہاں ہمارے اطراف میں جس طرح ڈیزرونگ پرسنز اور بالخصوص جو ہمارے ساتھ دوسری فیملی آئی مینس راجپوت، خاکروب اور قریشی اور جس طرح دیگر لوگ، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی پروجیکشن کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر سکوں۔ اس کے لیے مجھے جو پلیٹ فارم نظر آیا وہ سردار صغیر خان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، چونکہ وہ ایک منجے ہوئے اور ان کی بہترین سیاسی تربیت بھی ہوئی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ تھے۔ اس بات کا مجھے خدشہ نہیں تھا کہ جو بھی کوئی ہمارے سرکاری فنڈز آئیں گے تو اس میں کئی خرد برد ہوگا، اس کا تصور بھی نہیں تھا، چونکہ وہ سارے پراپر گراؤنڈ پہ لگیں گے اور لوگوں پہ اور عوام کی فلاح اور بہبود پہ خرچ ہوں گے، اس لیے میں نے اس سائٹ کا انتخاب کیا۔ اچھا سردار صاحب، آزاد کشمیر میں پچھلے 4 ماہ سے آٹے کا بحران اور بجلی کی بلوں میں بے انتہا اضافہ کیا گیا۔ پہلے تو آزاد کشمیر کے سرکاری ملازمین احتجاج پر تھے، اب آزاد کشمیر کی پوری عوام احتجاج پر ہے، لیکن سینٹرل پریس کلب مظفر آباد میں پچھلے 3 روز سے دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، میں اب سے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اپنا موبائل فون دیکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جب پہلے دن یہ جب تحریک شروع ہوئی تھی راولہ کوٹ سپلائی بازار سے 30 سے 40 کے قریب لگ بھگ اتنے لوگ تھے، تو وہاں جب مجھے گفتگو کا موقع ملا، جب میں نے اسپیچ کی، تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس طریقے کو پراپر طریقے سے اس سارے ایشو کو اور ان مسائل کو ہینڈل نہ کیا گیا تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی تحریک جنم لے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ریاست اس تحریک کی لپیٹ میں آ چکی ہے، اور یقیناً آنا بھی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب عوام کے بنیادی حقوق کو غصب کیا جائے گا تو پھر عوام ہی دیکھیں نا، اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا تصور دیگر اقوام سے مختلف ہے۔ اسلام میں چونکہ خدائے بزرگ و برتر ہیں، جو واحد و لا شریک ہیں، حاکم ہیں، اور جن کی قلوبیت اور ربوبیت، اسماء صفات، قدرت کاملہ اور علم کامل یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ اسلام میں۔ لیکن دیگر اقوام میں اصل طاقت کا سرچشمہ جو وہ عوام کو کہا جاتا ہے، کہ عوام ہی طاقت کا اصل سرچشمہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے معلمین قرآن کے ساتھ جس طرح کی بے حرمتی ان کی گئی، پھر ہمارے اساتذہ جو ان کے ساتھ، اور بالخصوص جو ہماری فیمیل ٹیچرز تھیں انتہائی قابل صد احترام، ان کو آزاد کشمیر کی تاریخ میں اور ریاست کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ان کو اریسٹ کیا گیا، اور ان کو اس طرح قیدیوں وین ہے قیدیوں کی، اس میں بٹھا کر ان کو تھانوں تک لے جایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈسکریمنیشن تھا، اور یہ جناب چودھری انوار الحق صاحب نے ایک سمت کا اور ایک ڈائریکشن کا تعین کر لیا تھا کہ ریاست کو کس طرح ایک افراتفری کی طرف لے جانا ہے، کہ آپ نے فیمیل جو ٹیچرز ہیں ہماری قابل احترام، آپ نے ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے 4 ماہ سے، تو یقیناً جب آپ کسی غریب سے، جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں اور جو بزرگ ہیں، اگر ان کے منہ سے روٹی کا آخری نوالہ بھی چھین لیں گے تو پھر اس طرح کا ری ایکشن یہ یقیناً آتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔
اچھا سردار صاحب، سردار تنویر الیاس خان صاحب کو وزیر اعظم سے ایک عدالتی فیصلے کو ہٹائے ہوئے 4 ماہ بھی مکمل ہو چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے ابھی تک اپنے وزراء کو محکمے نہیں الاٹ کی جا سکی. اس کی کیا وجہ، کیا دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پھر ایک بار تاریخی عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ بہت جلد آزاد کشمیر میں تبدیلی آئے گی، چونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ جو چون کا مربع ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ مکس اچار اور کھچڑی، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو سردار تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ان کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ہٹایا گیا، جو کہ قائد محترم جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب خود عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور معزز ججز کا احترام کرتے ہیں. مختلف وہ اپنے ویلاگز میں، اسپیچز میں، مختلف ایونٹ میں، میٹنگز میں وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو اس پر تو میں کوئی زیادہ کمنٹس نہیں کروں گا، کیونکہ قائد محترم کی جو ڈائریکشن ہے، جو آپ کا جو فرمان ہے، وہی ہمارے لیے لاسٹ ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس فیصلے کے ذریعے جناب قائد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کو ہٹانے والے آج سارے اضطراب کی کیفیت میں ہیں، پریشان ہیں. اور میں یہاں تک کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ سردار تنویر الیاس خان کے بغض میں یہ جو ایسے فیصلے کیے گئے یا کروائے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی سلامتی کو داؤ پر لگایا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ریاست ایک صحیح نیج پر، ایک صحیح سمت پر، ایک صحیح ڈگر پر تھی، کہ جب آپ کے ٹورزم ہب کے حوالے سے اسٹیپ فارورڈ کیے جا رہے تھے، جب آپ کے اپنا ینگ جو ہماری یوتھ ہے اس کی بہتری کے لیے، اس کی سکلز ایجوکیشن کے لیے جب بات کی جا رہی تھی، جب ہماری خواتین کی پروجیکشن اور پروٹیکشن کے لیے بات کی جا رہی تھی، جب تعلیمی پالیسی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، جب آزاد کشمیر کو ٹورزم ہب بنانے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، جب آزاد کشمیر کو خود کفیل بنانے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، جب آزاد کشمیر میں اسمال انڈسٹری پروجیکٹ لانچ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، تو یہ ساری چیزیں کیوں کر ہضم ہو سکتی تھیں ان قوتوں کو کہ جو ریاست کو پھیلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. لیکن جب وہ فیصلہ کر چکے اور جب فیصلہ ہو چکا جناب قائد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کے بغض میں، تو آج وہ فیصلہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. نہ وہ اسے اگل سکتے ہیں اور نہ وہ اسے نگل سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوگا، یہ میرا یقین محکم ہے کہ پھر جناب قائد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب، آزاد کشمیر کی عنان حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ترقی کا وہ سفر جو یہاں سے ختم ہوا تھا، روکا گیا تھا، اس کو وہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا. اچھا سر، سب سے لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب استحکام پارٹی کے صدر ہیں، کیا استحکام پارٹی آزاد کشمیر میں لانچ ہوگی یعنی آنے والے الیکشن میں؟ جی، استحکام پارٹی تو یقیناً لانچ ہو چکی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب پریزیڈنٹ ہیں AJK میں، استحکام پاکستان پارٹی کے. اور پھر آپ کے لیے یہ بھی ایک زیادہ بہتر چیز ہے کہ مجھے کوئی زیادہ وٹنس اور دلائل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ فزیکلی 2 دن سے یہاں موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پورے آزاد کشمیر سے لوگ جناب قائد محترم سے مل رہے ہیں، ملنے آ رہے ہیں. عوام کا ایک جنب غفیر و تانتا بندھا ہوا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ پارٹی شخصیات کی اس طرح محرون منت نہیں ہوتی، شخصیات پارٹی کے محرون منت نہیں ہوتے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سردار تنویر الیاس خان صاحب نے 19 جولائی کو راولہ کوٹ میں، پونچھ میں جو جلسہ کیا ہے، اس سے اتنا مضبوط اور اتنا جاندار موقف گیا اور اتنا انرجیٹک کراؤڈ اور پھر عوام کا وہ جنب غفیر، تو اس میں کوئی اس طرح ان کے پاس پارٹی کا فلیگ نہیں تھا. وہ خود اپنے ذات کے اعتبار سے میدان میں اترے اور پھر لوگوں نے جس طرح پونچھ کے لوگوں کی عزت آنر کا ہر لمحہ انگڑی قائد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے خیال رکھا تھا. اپنے ویلاگز میں، اپنے مختلف میٹنگز میں، اپنے پروگرامات میں پونچھ کے لوگوں کو ہمیشہ انہوں نے عزت دی، آنر دی اور انہیں جرری کہا. تو جب وقت آیا 19 جولائی کو پروگرام کا، تو پھر اہلیان پونچھ نے بھی آپ سے وفا کی وہ مثال قائم کی کہ جس کی قریب کوئی مثال نہیں ملتی. اور جیسا میرا یہ کہنا تھا کہ خود اگر آدمی تھوڑا سا فائنینشلی اسٹرانگ ہوگا، آسودہ حال ہوگا، تو وہ بہتر لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے. چونکہ اسامہ آپ موجود تھے خود فزیکلی جب مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں پروگرام ہوا تھا اسپیشل پرسنز کے حوالے سے. آپ روبرو آپ نے وہاں دیکھا، آپ فزیکلی موجود تھے، وٹنس بھی ہیں آپ اس کے. تو اس میں جس طرح قائد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے ان جو ضرورت مند لوگ تھے، ہمارے جو اسپیشل پرسنز تھے، ان میں بچے تھے جن کی آنکھوں کے ایشوز تھے، پھر جو پیرالائز تھے اور جو بچیاں تھیں، تو جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی
قبولیت والی چیز ہوتی ہے، یہ بڑے اجر و ثواب کی بات ہوتی ہے. اور پھر جس طرح ان لوگوں کو جناب قائد محترم نے اپنے بساط استعداد کے مطابق ان کی اکوموڈیشن اور جس طرح ان کو کنوینس گاڑی مہیا کرنا لانے لے جانے کے لیے، اپنے کوآرڈینیٹر ساتھ بھیجنا ان کو لانے لے جانے کے لیے، اور پھر جو بھی حسب استعداد ان کی خدمت کرنا، تو یہ تھا بنیادی وہ چیز کہ ایسا جذبہ ایک انسان کے اندر موجود ہو کہ اپنے سارے طبقات کو، اور بالخصوص جو مظلوم اور نادار لاچار اور پسا ہوا طبقہ ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا اور اس کو پھر پروجیکٹ کر کے اٹھا کے معاشرے میں ایک بہتر مقام دلوانا، یہ بنیادی چیز تھی. اچھا سر، تھینک یو. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کرتے ہیں اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.